السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، محترم و مکرم عالی مقام صدر جلسہ، مشیق و مربی اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور حاضرین بزم، میں جانتا ہوں میرے بعد خوب روئے گا، میں جانتا ہوں میرے بعد خوب روئے گا، روانہ کر تو رہا ہے وہ ہنستے ہنستے مجھے۔ سامعین، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کوئی سفر بغیر منزل کے نہیں ہوتا، ہر مسافر کی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہوتی ہے، ہر راہ گزر کہیں نہ کہیں ٹھہرتا ضرور ہے، خواہ وہ زندگی کا سفر ہو یا علمی سفر۔ آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے جس میں مروجہ نصاب کے تحت ہمارا یہ علمی سفر اپنے ایک پڑاؤ تک پہنچ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں اس دیار نور و نکہت سے جدا ہونا پڑ رہا ہے جہاں ہم پلے بڑھے اور علم و عمل کی بادیں گلفام سے لبریز ہو گئے، جس کی وجہ سے نگاہ نم، زبان گنگ اور قلب غمگین ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہم العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق بن رہے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے اور انسانیت کے لیے نافع بننے کے عزائم سے پرجوش ہیں، تو وہی دل اس بات پر رنجور ہے کہ ہمارا مادر علمی ہم سے چھوٹا جا رہا ہے، جہاں عہد طفولیت سے جوانی کی بہار تک کا سفر اور لاابالی پن سے شعور تک کا مرحلہ طے کیا ہے۔ حضرات، میرا یہ علمی سفر 2005 سے شروع ہوا۔ میرے والدین کی مجھے بچپن ہی سے حافظ قرآن بنانے کی خواہش تھی، چنانچہ لاشعوری کے زمانے سے ہی مجھے اس کے لیے ماحول میسر کیا گیا اور میرا داخلہ 5ویں جماعت میں دردمند اردو اسکول و مدرسہ تحفظ القرآن ماہاڑ میں کروا دیا، جہاں مشفق مربی اساتذہ کی نگرانی میں حفظ قرآن کے ساتھ اسکول بھی جاری رہا۔ 9ویں جماعت میں حفظ قرآن مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ والدین کا خواب اول شرمندہ تعبیر ہوا۔ 10ویں ہونے کے بعد 1 سال قرآن کے دور کے لیے بستی سے قریب مدرسہ اشرفیہ عربیہ لور تڑیل میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد عالمیت کے لیے اپنے علاقے کے چند ساتھیوں کے ساتھ جامعہ حاضہ کے لیے میں نے رخت سفر باندھا اور اس ادارے کے درجہ خصوص اول سے میری عالمیت کی تعلیم شروع ہوئی۔ یقیناً اس ادارے نے مجھے تعلیمی، فکری، عملی و تربیتی میدان میں آگے بڑھنے کے مختلف مواقع فراہم کیے۔ تجربہ کار اساتذہ کی رہنمائی اور مشفقانہ نصائح نے زندگی میں نئی روح پھونک دی اور قوت فکر کو اس حد تک وسعت دی کہ پرفتن دور کے نت نئے چیلنجز کو استطاعت بھر سمجھ سکیں اور یہ طے کر سکے کہ ان کے سدباب میں کن اسباب و وسائل کو اختیار کرنا بہتر مناسب ہو سکتا ہے۔ جامعہ حاضہ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نصاب تعلیم کے ساتھ فن تجوید سے بھی استفادے کا سنہرا موقع ملا، جس کو میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح ابتدائی سے میرا رجحان اساتذہ کی خدمت کی طرف رہا۔ اسی کی برکت اور والدین کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں اور اس کو بھی بندہ اپنے لیے نیک بختی گردانتا ہے۔ محترم حضرات، یہ کہنے میں کوئی دروغ نہیں کہ جامعہ حاضہ کے ناظم و اساتذہ کرام، مشفقین و مربین کی خصوصی تربیت اور پدرانہ شفقت اور طلبہ و اساتذہ کی بے تکلفی و خوش مزاجی علم دوستی نے علم کی طرف راغب کیا، بلکہ رہنما و رہبر بن کر ارشاد و توجیہ کا کام انجام دیتے رہے۔ لیکن افسوس، آج ان ساروں سے جدائی کی گھڑی آن کھڑی ہے۔ نم ہے آنکھیں سبھی، آخری ہے ملن، سرخ ہے خون دل سے میرا پیرہن، اپنے اشکوں کو میں روک پاتا نہیں، نیم بسمل پڑا ہے میرا تن بدن، بحر غم میں ہوئے ہیں سبھی غوطزن، ہے جدائی کے تیروں کی دل میں چبھن، الوداع الوداع اہلیان چمن، الوداع 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 جان من۔ یقیناً یہ علم کا سفر کوئی کھیل اور ہنسی مذاق کا سفر نہیں ہے۔ اس سفر کو وہی طے کر سکتا ہے جو جوش و جذبے سے پر ہو، جس کو شوق اور لگن ہو۔ یہ تو مرد آہن کا کام ہے، عشق ہے پیارے کھیل نہیں ہے، عشق ہے کار شیشہ و آہن، آج نہ جانے راز یہ کیا ہے، ہجر کا دن اور اتنا روشن۔ لیکن خصوصاً والدین کا دینی و علمی ذوق اور دین سے بے انتہا شوق و محبت نے ہمیشہ مہمیز کا کام کیا ہے۔ دراصل اس سلسلے میں
انہی کی جہد مسلسل اور اس راہ میں اساتذہ کی نگہداشت، تعلیم و تربیت اور دینی شعور کی فکر مندی ہی کی وجہ سے میں آج اس مقام تک پہنچ چکا ہوں۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر والدین کا جنہوں نے اپنے گوشے جگر کو دینی تعلیم کے لیے وقف کیا اور تمام طرح کی ذمہ داریوں سے مجھ کو فارغ البال کر دیا اور ہر طرح کی سہولیات فراہم کی۔ اسی طرح بھائی بہنوں کا جنہوں نے ہمیشہ پیٹھ تھپتھپا کر ہمت بندھائی اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے رہے۔ اسی طرح تمام رشتہ داروں کا جنہوں نے دوران تعلیم دعاؤں اور بہترین مشوروں سے نوازا۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں اپنے روحانی والدین کو بھول جاؤں، جس سے میری مراد میرے تمام اساتذہ کرام اور ناظم جامعہ ہے، جنہوں نے میری تعلیم و تربیت اور ہر قسم کی رہنمائی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام محسنین کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام اساتذہ کرام، ذمہ داران، خادمین، رفقائے درس و رفقائے جامعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ دوران تعلیم مجھ سے دانستہ و نادانستہ غلطیاں ہوئی ہیں، اسے معاف فرمائے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس چمن ضیاء کو سرسبز و شاداب رکھے اور اس کی ضیاء سے اقوام عالم کو روشن کریں، آمین۔ اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ در و دیوار، یہ صحن چمن، یہ رونقیں، یاد آئے گی ہمیں وہ گزری ساری حرکتیں، اس ادارے سے محبت کو کہے ہم الوداع، الوداع اب الوداع، بس الوداع اب الوداع۔ اس ادارے میں ہے گزرا ہم سبھی کا بچپنا، ہم نے رہ کر اس چمن میں علم دی حاصل کیا، آج کے اس بز میں آخر کو کہیں ہم الوداع، الوداع اب الوداع، بس الوداع اب الوداع۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔